نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. بڑائی، کبریائی، سچی حقیقی تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے. ہزاروں کروڑوں لامحدود درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بعد حمد و ثنا کے آج کا جمعہ کا موضوع ہے چھوٹے اعمال بڑا ثواب. انسان کی فوز و فلاح کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ہونا بھی لازمی امر ہے. اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو ایمان بھی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی کامیاب ایمان والوں کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی بطور شرط اعمال صالحہ کا بھی ذکر کیا ہے. جیسا کہ سورہ روم میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کا عذاب الہی کا مستحق ہو. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے سبب سے اپنے بندے کو بچانا چاہتا ہے. اس لیے کئی ایسے اعمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہیں جو کام میں بہت چھوٹے ہیں اور ان کا اجر و ثواب حج اور عمرہ اور قیام اللیل اور صیام النہار اور جو ہے جہاد سے کے برابر ثواب بتایا گیا ہے. ایسے ہی کچھ اعمال میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. امید ہے کہ سب عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. کام اتنا ہے کہ جو آدمی مسکین اور بیوہ کا خیال رکھتا ہے تو اسے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر اجر و ثواب ملے گا. اللہ رب العزت کے ہاں
عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ ہم صرف ایمان کو لے کر چلیں گے، اعمال سے خالی ہوں گے تو ذرا اس واقعے کی طرف آپ نظر دوڑائیے۔ فرعون ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا اور آخری وقت ہے، غرق ہو رہا ہے، اس وقت میں یہ کہتا ہے آمنت برب موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام تمہارے رب پر اور میرے رب پر ایمان لا لیا ہوں۔ تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے، یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ کفار و مشرکین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو ابو طالب کا جواب یہ تھا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو اور یہ مجھ سے کہو کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو مطلب ساری کائنات کو اگر دے دیا جائے تو بھی میں اپنے بھتیجے کو نہیں حوالے کر سکتا۔ لیکن ان کے تعلق سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کو جہنم کی کم سے کم سزا ملیں گی، اور وہ سزا کیا ہوں گی؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کے وجہ سے دماغ جیسے ہنڈی میں پانی کھولتا ہے ایسا کھولتا ہوا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آخری حالت میں ہیں، مرنے کے قریب ہیں، تو اس وقت میں کہتے ہیں چاچا اگر آپ میرے کان میں بھی یہ بات کہہ دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ۔ ابو جہل وہیں کھڑا ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ تلقین کرتے رہتا ہے کہ لوگ تمہیں یہ کہیں گے مرتے وقت جو ہے وہ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مر جائے۔ تو پورے اعمال صالحہ تھے ابو طالب کے اندر، لیکن صرف ایک چیز نہیں تھی، وہ ایمان۔ اور اس کے اندر اعمال صالحہ بھی نہیں تھے اور آخری وقت میں ایمان لا لیا تو اعمال صالحہ سے خالی تھا فرعون، اور صرف ایمان یہ کام نہیں دے گا۔ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں کہ دونوں ساتھ ہوں تو ہی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہمیں ایسے بہت سارے کام ہیں، پہلے کے عمروں کو آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی، آدم علیہ السلام کی عمر کیا تھی، تمام انبیاء کرام کی عمر کیا تھی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمروں کو، امت کے عمروں کو مختصر عمریں ہیں، 60-70 سال کے درمیان جو ہے میری امت وفات پائے گی۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک جو ہے زیادہ وقت جی لے گا، اکثریت یہ ہے کہ 60-70 کے درمیان وہ وفات پائے گی۔ تو وہ حضرات جو 1000 سال عمر پائے، کیا وہ ان کی عبادت کو ہم پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن ان سے بڑھ کر امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ اسی وجہ سے نماز عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنے پر پوری رات قیام کا اجر و ثواب ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو کوئی شخص عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا گویا کہ اس نے آدھی رات جو ہے اللہ کی راہ میں قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کے حضور قیام اللیل کیا۔ اب یہ ایک اجر و ثواب ہے کہ ہمیں کام تو مختصر ہے کہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا ہے، اتنا کرنے پر پوری رات اللہ کے بارگاہ میں جو ہے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث یوں ہے، نماز ظہر سے پہلے اگر 4 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس کا جو ہے ثواب تہجد کے برابر ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، جو کوئی شخص 4 رکعت ظہر سے پہلے ادا کرے گا تو اسے سحری کے وقت میں اٹھ کر نماز ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء، کہ جو کوئی شخص ایک سلام کے ساتھ ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس سے
ایک تو ہمیں تہجد کا ثواب مل رہا ہے اور دوسرا آسمان کے دروازے بھی جو ہے کھل جا رہے ہیں، تو اتنا اجر و ثواب ہے۔ پھر بھی ہم مسجد میں تو اول وقت میں آ جاتے ہیں اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں شاید ہم اس کا اجر و ثواب نہ جانتے ہوں، یا پھر اجر و ثواب جاننے کے باوجود بھی ہمیں اس سے کیا مطلب۔ تو جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ایکسٹرا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو ہے ایسے آفرز جو ہے دیتا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یہ ثواب ہوگا، چاش کی نماز سے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوں گے، جو شخص جو ہے فجر کے بعد انتظار کرتا ہوا ہوگا اور چاش کے وقت تک بیٹھا ہوا ہوگا تو جو ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ رات میں 100 آیات کی تلاوت کرنے پر پوری رات قیام کرنے کا ثواب۔ دیکھیے عمل کتنا ہے، صرف 10 منٹ ہمارے جا رہے ہیں اور 100 آیات مکمل ہوتے ہیں، اور آسان ہے۔ سورہ نبا اور سورہ نازیات اور سورہ عبس بہت چھوٹے مختصر آیتیں ہیں، اور 100 آیات 3 سورے پڑھنے پر مکمل ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص رات میں سونے سے پہلے اس کو تلاوت کر لے تو پوری رات اللہ کی راہ میں وہ جاگ رہا ہے اور قیام اللیل میں ہے، عبادت میں ہے وہ شخص۔ اب 100 آیات ہمیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن 3 ساڑھے 3 بجے تک موبائل میں گھورتے ہوئے بیٹھنے کے لیے ہمیں وقت ہے۔ بھائی موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی اگر دیکھ کر بھی ہم پڑھ لیں گے 100 آیات تو 10 منٹ ہمارے جائیں گے اور پورا اجر و ثواب ملے گا۔ اور آج پورے عالم کا یہی معمول بن گیا ہے کہ رات جاگنا ان کے لیے معمول ہو گیا ہے اور دن میں وہ خوب سوتے ہیں۔ تو جب تک ہم دن میں سونا چھوڑ دیں گے اور جو چھوڑیں گے نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم دن میں سو رہے ہیں اور رات میں جاگ رہے ہیں۔ جو بھی برائیاں ہوتے ہیں وہ رات میں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اس تعلق سے، جتنے بھی برائیاں ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے حکم دیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاؤ، الا یہ کہ کوئی ضروری کام ہو تو آپ کرو، نہیں تو اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو موبائل کے لیے جو اگر واقعی میں آپ کا کام ہے اور وہ آفس کا ورک ہو یا کوئی بھی کام ہو تو وہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اس کے علاوہ چھپ کے فضول لغو اس میں لگے ہوئے ہیں، لہو لعب میں ہیں، تو یہ پھر ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ 100 اگر آیتیں 10 منٹ میں وہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جو ہے اس کا اجر و ثواب کا مستحق ہوگا کہ پوری رات اس نے اللہ کی راہ میں گزاری۔ پھر اسی طرح سے ایک روایت یوں ہے، من قرأ بمئات آیات فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلۃ، تو جو کوئی شخص 100 آیات تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے 100 آیات پڑھنے میں ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر لہ وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب اسے ہم یوں بھی شامل کر لے سکتے ہیں کہ ایک روایت یوں ہے کہ جو شخص 30 آیتوں والی سورت کو تلاوت کر لیتا ہے تو وہ سورت اس کے لیے اس وقت تک سفارش کرتی ہے اللہ کے پاس جب تک کہ اسے بخش دیا نہیں جاتا۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور آپ اکثر یہ سنتے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ ملک جب کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے، اگر ایک آدمی کا معمول ہے کہ ہر رات وہ تبارک الذی پڑھتا ہے اور ایک دن کبھی اسے چھوٹ گئی، اور اس کے لیے ایک روایت یوں ہے کہ فجر سے اس کا معمول تھا، حسب معمول وہ پڑھتا تھا، لیکن ایک دن 2 دن ایسا چھوٹ گیا تو وہ فجر سے ظہر تک اس کے لیے وقت ہے کہ وہ پھر قضا کی صورت میں اس کو پڑھ لے سکتا ہے، وہی اجر و ثواب پائے گا جو رات کو اسے ملتا تھا۔ تو ہمیں یہ ثواب کے لیے اگر ہم وہ جو 3 صورتیں ہیں سورہ نبا، نازیات، عبس، اور 100 آیات مکمل ہوتے تھے، اس میں سے صرف جو ہے اما یسألون سورہ نبا کو ہٹا دیں گے اور نازیات اور عبس کو باقی رکھیں گے، اور اس کی بجائے سورہ ملک پڑھ لیں گے تو ہمیں وہ بھی اجر و ثواب ملے گا اور یہ بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ سورہ ملک اور اسے اپنا معمول بنا لیں کہ جو ہے سونے سے پہلے ہم 100 آیات کی تلاوت ضرور کریں گے۔ پھر اسی طرح سے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے پر پوری رات قیام کا ثواب، پوری رات جو ہے عبادت کا ثواب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفاتہا
کفتہ، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معناہ کفتاہ من قیام اللیل وقیل من الشیطان وقیل من الآفات ویحتمل من الجمیع۔ قیام اللیل یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اگر آپ روزانہ رات میں تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ پوری رات جو ہے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ یہ قیام اللیل کا نہیں کہ جو ہے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، تو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے حق میں قیام اللیل کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ایک تو قول یہ ہے، دوسرا قول وہ نقل کرتے ہیں شیطان سے کافی ہو جائیں گی، اس کے پاس شیطان وہ اسے پریشان نہیں کرے گا۔ پھر آفات مصیبتیں وغیرہ ہیں تو وہ اس کے حق میں کافی ہو جائیں گی۔ پھر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی، ہر بلا کے لیے، شیطان کے لیے اور قیام اللیل کے لیے، یہ ساری چیزیں فضیلت اس کو یہ صرف دو آیت میں آئیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سب مل کے 1 منٹ سے جو ہے 1.5 منٹ میں دونوں آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ اچھی زبان پہ آپ کو عبور حاصل ہے تو 30 سے 40 سیکنڈ میں دونوں آیتیں ہو جائیں گی۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو عبادت، اور ہم سب کو یہ حدیث معلوم ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک نگران فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے ہر چیز سے حفاظت کے لیے۔ اور وہ روایت ہم مشہور ہے کہ جس میں بیت المال میں جو ہے شیطان آیا اور انسانی شکل میں تھا، کمزور بوڑھے کی شکل میں، تو یہ روایت تو ہم جانتے ہیں، بارہا سنے بھی ہیں۔ تو آیت الکرسی کا بھائی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اچھے اخلاق اپنانے پر تہجد اور روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان المؤمنین کیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل وصائم النہار، کہ یقیناً مومن اچھے اخلاق کے ذریعے اس مرتبے کو پا لیتا ہے جو تہجد گزار اور جو ہے روزے دار حاصل کرتا ہے، یہ مرتبے کو اچھے اخلاق والا پا لیتا ہے۔ اب ہمیں اچھے اخلاق کیا ہیں وہ الگ سے جو ہے ایک ٹاپک ہے، اس میں ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کے ذریعے ہر قدم پر سال بھر کے روزے اور قیام اللیل کا ثواب جمعہ کے دن کے لیے، بہت پیاری حدیث ہے یہ۔ من غسل یوم الجمعۃ، جو کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے سر کو دھو لے گا، روز دھوتا سو وہ الگ، اس کی نیت ہو باقاعدہ میں جمعہ کو یہ اجر و ثواب پانے کے لیے یہ کر رہا ہوں، وغتسل، اور پھر وہ غسل کرے، نہا لے، ثم بکر وابتکر ومشى ولم یرقب، اور پھر وہ جو ہے صبح سویرے جلدی اٹھے اور پیدل جو ہے جائے، سوار ہو کر نہ جائے مسجد کو، ودنا من الامام، اور امام کے نزدیک ہو کر بیٹھ جائے، فاستمع ولم یلغو، اور جو ہے غور سے خطبے کو سنے، بیان کو سنے، اور اس کے بعد جو ہے لغو بات بیچ میں کوئی بھی نہ کرے، کان لہو بکلی خطوۃ عمل سنۃ، تو اس کے لیے ہر قدم پر جو پیدل آیا ہے، ہر قدم پر جو ہے سال بھر جو ہے روزے رکھنے کا اور قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ کام بہت چھوٹا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں اس کام کو، لیکن انما الاعمال بالنیات، تو ہماری نیت کیا ہے؟ اگر ایک آدمی کی عادی ہے وہ آدمی السلام علیکم السلام علیکم سلام کرتے رہتا ہے، لیکن اسے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ سلام میں اس لیے کروں کہ افشوا السلام بینکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، تو یہ نیت کے ساتھ اگر سلام کرتا ہے اور دوسری غرض نہیں ہے، ہمارے میں کئی سارے اغراض ہوتے ہیں، کبھی لباس اچھا لگ لیا اس کا تو سلام کر لیے، کبھی وہ خوشی میں نظر آ گیا سلام کر لیے، کبھی جو ہے غم میں نظر آیا اسے سلام کر لیے، کبھی ہمارا مطلب نکالنے کے لیے ہم اسے سلام کر لیے، تو یہ سلام وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہماری نیت اس کے پیچھے کیا ہے، بلکہ یہ کام آئے گا تو اس سے مجھے کام نکالنا ہے، تو ایسے سلام سے کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسے سلام کی۔
بلکہ وہ خالص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے کیا گیا ہو تو اس سے وہ چیز ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سے جمعہ کے لیے وہ خاص کل جمعہ ہے یہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد غسل کرتا ہے، سر دھوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ناخن وغیرہ تراش کر خوشبو لگا کر آ جاتا ہے، تو اس کے الگ فائدے ہیں۔ پھر جو ہے جو شخص خوشبو لگاتا ہے یہ کرتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے۔ اور ہمارے میں کیا ہے، ایک بچہ ذرا کچھ بھی حرکت کر لیا تو بڑے حضرات سے خاموش بیٹھو، تو یہ اس کا جمعہ خراب ہو گیا، نہ کہ بچے کا۔ بچہ تو معصوم ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت شرارت کر لیتے ہیں، کوئی ایک شخص ویسا ہے تو پھر جو ہے جب سب کو خاموش بیٹھا ہوا کو دیکھتا ہے تو وہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسے ایسا کر کے جو باہر نکالے ہیں، تو ایک مسجد میں بڑا ہی پیارا جملہ لکھا تھا کہ جو بچوں کو تم مسجد سے اس طرح سے باہر کرے ہو تو کل کے روز انہی کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا، اور آپ ترسیں گے وہ بچوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ کل کے روز بڑے ہوں گے تو ویسے ہی بچوں کو حافظ کے کورس کے لیے لگایا جاتا ہے، اکثر آپ دیکھے ہوں گے، اور عالمیت کو لگایا جاتا ہے، اور وہ آپ کے امام بن کر آتے ہیں۔ اور آپ کو اس وقت کیا فیل کرتے ہوں گے؟ آپ کبھی فیل کریں گے نہیں، کیونکہ آپ کے اندر آپ کے اعضائے حس جو ہیں وہ مر گئے ہیں، آپ کا دل مر گیا ہے، آپ کے ضمیر مر گیا، اب وہ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا آپ کو۔ پھر بے شرموں کی طرح آپ اس کے پیچھے پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا آپ کو۔ اب کل اسے کیا کہتے تھے، ذرا فیل کر کے دیکھو آپ کو کیا تکلیف ہوں گی، تو اسے ذرا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ مرحوم عبدالرزاق بڑے گھر بڑے ہی عابد اور سخی اور طبیب مسجد حاضہ کے مصلی تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ تمام حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مصلی کے لیے مرحوم کے حق میں دعا کریں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ ووسع مدخلہ ونور لہ فی قبرہ، اللہم اعذہ من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم اعذہ من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم اعذہ من عذاب القبر وعذاب النار، وادخلہ الجنہ وادخلہ الجنہ وادخلہ الجنہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ واہلا خیرا من اہلہ۔ اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ بروز اتوار 22/1/2023 کو مغرب تا عشاء بمقام فاطمہ مسجد ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں فضیلت الشیخ فضل الرحمن سراجی صاحب حفظہ اللہ خطاب کریں گے، اور ان کا عنوان رہے گا دور حاضر کے فتنے۔